في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک بار سورہ حمد ایک بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رئیس فاطمہ بنت محمد کامل صاحب اور مرحوم ظفر حسین ابن محمد سلمان صاحب اور جوہر حسین اور کوثر حسین ابنائے ظفر حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرو. اسے محترم میں نے اس مجلس ترہیم کے لیے سورہ کوثر کو موضوع بنایا اس لیے کہ اگر چاند میں ایک دن کی تاخیر نہ ہوتی تو آج ہی ولادت کی تاریخ ہو جاتی. تو اس نسبت سے کہ یہ قرب ولادت معصومہ ہے اور اسے میں نے تبرکاً اور تبریکاً بھی عنوان بنایا کیونکہ معصومہ عالم کی معرفت بہت اہم ہے اور معرفت معصومہ عالم سے معرفت نبوت بھی کھلتی ہے اور معرفت ولایت بھی کھلتی ہے. معرفت ولایت کی معصومہ عالم کی معرفت سے کھلتی ہے. یقین جانیے کہ کائنات تخلیق کے ابتدار میں معصومہ عالم کا کوئی نہ ثانی ہے نہ تمثیل ہے. کوئی نہ ثانی ہے نہ تمثیل ہے. اور میں اسے اس زاویے سے بھی کم سے کم 4 زاویے 5 زاویے میں بات مکمل ہو جائے گی ورنہ سینکڑوں زاویے خدا قسم. اس زاویے سے بھی پیش کرتا ہوں کہ عصمت کبریٰ ہیں 14 معصومین. 14 معصومین عصمت کبریٰ ہیں. ان 14 میں رہ کے بھی جناب زہرا مختلف ہیں. ان 14 میں رہ کے بھی جناب زہرا مختلف ہیں. اور اگر حدیثوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو رسول خود فرما رہے ہیں انا و علی من نور واحد. یعنی جیسے ہم ہیں ویسے علی ہیں, جیسے علی ہے ویسے ہم ہیں. ہے نا, انا و علی من نور واحد کا مطلب جیسے ہم ہیں ویسے علی, جیسے علی ہے ویسے ہم ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جیسے حسن سردار ہے ویسے حسین سردار ہے, جیسے حسین سردار ہے ویسے حسن سردار ہے. 2 تمثیلیں دے دی. تو معصومین ایک دوسرے کی تمثیل ہیں, زہرا کی کوئی تمثیل نہیں. ایک سلوات پڑھیں. سورہ جسے میں نے عنوان بنایا ہے انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے اور ایک پیغام اس حوالے سے میں ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ سورہ سب سے زیادہ نماز میں پڑھا جاتا ہے. صبح ہو تو یہ سورہ پڑھ لیا, ظہرین ہے تو یہی سورہ, مغربین ہے تو بھی نہ آتے ہیں بالخوص. کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سورہ ہے جلدی ہو جائے گا. کہیں نہ کہیں ذہن میں لاشعور میں تحت شعور میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا سورہ ہے یہ جلدی ہو جائے گا.
ضرور پڑھیں اور یہی سورہ پڑھیں، مگر خدا کے لیے چھوٹا سمجھ کے نہ پڑھیں، چھوٹا سمجھ کے نہ پڑھیں، اس لیے کہ اگر یہ چھوٹا ہوتا تو اللہ بڑے بڑے قصیدوں کے مقابلے میں نہ اتارتا۔ صلوات پڑھیں سبعات معلقات، سبعات، اور سورہ کوثر کتنا؟ 3 آیتوں کا، 3 مصروں کا کہہ لیجئے، 3 آیتوں کا کہہ لیجئے، مخفہ ہے اس لیے مصروں کا کہہ لیجئے، نہیں تو 3 آیتوں کا کہہ لیجئے۔ اور سبعات معلقات، اگر 2 قصیدے، صرف 2، وہ تو 6 ہے نا، صرف 2 قصیدے اس دیوار پہ لکھے جائیں گے تو یہ دیوار بھر جائے گی، اتنے بڑے بڑے قصیدے، 2 قصیدوں میں یہ دیوار بھر جائے گی، اتنے بڑے بڑے قصیدے، 2، اور وہ 6 تھے سبعات معلقات، اور اللہ نے ان 6 قصیدوں کے مقابلے میں سورہ کوثر بھیجا تو سبعات معلقات اتر گئے، کوثر چمکتا رہا۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو آج کی مجلس کا جناب پیغام یہی ہے کہ خدا کے لیے اسے چھوٹا سمجھ کے نہ پڑھا، کیونکہ یہ دکھنے میں چھوٹا ہے مگر بڑے قد کا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلکہ بسم اللہ کر کے ہی پڑھو، جو پورا سورہ پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب میرے نبی آپ اللہ کی نمازیں پڑھیے اور قربانیاں پیش کیجیے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور میرے نبی جو آپ کے لیے ابتر کہہ رہا ہے وہ خود ابتر ہے، یہ تو سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ اس میں خاص بات کیا تھی جو یہ سبعات معلقات اتر گئے؟ رسول نے سینکڑوں آیتیں سنائی، درجنوں سورے سنا دیے اس وقت تک جب تک کہ سورہ کوثر آئی، مگر کوئی بھی اسے اللہ کا کلام ماننے کو تیار نہیں تھا، ہے نا؟ سینکڑوں آیتیں، درجنوں سورے، مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جیسے ہی سورہ کوثر آوازہ کیا، نیچے لکھا کسی نے رات میں، ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں کیا راز ہے کہ جو کفار نے اس کے آتے ہی قبول کر لیا کہ یہ بندے کا کلام ہے، تو جو اتار اسی لیے لیا، ابھی کہا جملہ پہنچا سکوں، اپنا قصیدہ اتار اسی لیے لیا کہ بندوں کے کلام کا اللہ کے کلام سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے۔ یہ انہوں نے اتنی آسانی سے کیسے مان لیا کہ یہ بندوں کا کلام، بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے؟ راز کیا ہے؟ اچھا، اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، اللہ نے کیا دیا؟ نبی نے کیا پایا؟ کافروں کو کوئی نقصان ہے اس سے؟ نہیں، دکھ تو کچھ نہیں رہا ہے، مرسڈیز کا تو زمانہ تھا نہیں، مگر سرخ آنکھوں والے اونٹ بھی مرسڈیز سے کم نہیں تھے، تو اللہ نے 2-4 درجن سرخ آنکھوں والے اونٹ تو بھجوائے نہیں، جیسے کل نبی دکھتے تھے ویسے ہی آج دکھتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو اللہ نے کیا دیا، نبی نے کیا پایا؟
काफिरों को कोई परेशानी नुकसान नहीं। अब रही बात फसल्ले रब्बी का, मेरे नबी आप अल्लाह की इबादतें कीजिए, वनहर कुर्बानियां दीजिए। अब इबादतों का जहां तक मसला है तो नबी तो खुद ही ज्यादा इबादत करते हैं हम इंसानों से। हमारा आपका काम तो 70 रकत पे निकल जाता है, मुल्ला भी 17 या 34 पे पार पा जाता है। नबी तो 51 रकत रोज पढ़ते थे। तो करें आप, और आपके लिए अर्ज करूं कि नबी के लिए नमाज शब भी वाजिब थी। अब साहिबान क़द्र है, उन लोगों का मजमा है, मैं बहुत ज्यादा मजमे का ख्वाहिशमंद नहीं होता, समझदार मजमे का ख्वाहिशमंद होता हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पढ़ता भी हूँ और खुल के पढ़ता हूँ, दलीलों से पढ़ता हूँ। तो जुमला करना चाहता हूँ कि नबी का मुआमला ये है कि उन पर नमाज शब भी वाजिब है, और मुल्ला का काम तो 17 या 34 रकत पे पार पा जाता है। और करें हम, तो जिस पर नमाज शब भी वाजिब हो उसे मुल्ला अपने जैसा कैसे कह सकता है? मैं अभी जुमला सर्व करना चाहता हूं, अपने जैसा कैसे कह सकता है? ये है कि जो मुस्तहब के हुदूद में है, नबी है जो वाजिब के हुदूद में है, तो वाजिब और मुस्तहब का फर्क मौला में और मुल्ला में है। सलावत पढ़े। तो नबी तो इतनी नमाजें पढ़ते हैं। अच्छा, नबी कुछ और भी नमाजें बढ़ा दें तो काफिरों को क्या फर्क पड़ने जा रहा है? 51 से भी ज्यादा पढ़ने, ज्यादा पढ़ दे नहीं, नबी ज्यादा पढ़ते थे, 51 से भी ज्यादा पढ़ते थे, और इतना पढ़ते थे कि कुदरत को कहना पड़ा क़ुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे नबी नमाज कर। असल बात पढ़े तो नबी तो नमाज और इबादतें ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं। काफिरों क्या परेशानी है? परेशानी इन 2 मिसरों या 2 आयतों से नहीं थी, परेशानी थी तीसरी आयत से, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जो है, अब मैं तारीखों को निचोड़ के एक जुमला सर्व करना चाहता हूँ, और वो जुमला दोहराऊंगा नहीं, और जुमला तारीख की हक़ाइक़ की बुनियाद पर दे रहा हूँ कि उन्हें परेशानी तीसरी आयत से थी, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, मेरे नबी जिसने आपको मख्तून नस्ल कहा है, बेनस्ल कहा है, वो खुद मख्तून नस्ल बेनस्ल है। तवज्जो है, इस मिसरे, इस आयत को बार बार मिसरे का लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि अरब का ज़हन मिसरों का था। तवज्जो है, इस आयत को पढ़ने के बाद उन्होंने एक बार मुस्तफा, जुमला दोहराऊंगा नहीं, मुस्तफा का आंगन देखा जिसमें न कोई कली, न जिसमें कोई फूल, न जिस आंगन में कोई बहार, और एक बार अपना आंगन देखा जिसमें जायज और नाजायज सैकड़ों बेटे हैं। सलवात पढ़े। एक आंगन मुस्तफा का जहां कोई बहार नहीं, और एक आंगन उनके यहाँ जहां फूल भी है और चकवाड़ भी है। तवज्जो है, और उसके बावजूद, शुक्रिया, उसके बावजूद अल्लाह मुस्तफा को कह रहा है कौसर, और इन्हें कह रहा है अब्तर। अब काफिरों ने समझा कि इतना बड़ा दावा वही कर सकता है जिसके हाथ में इख्तियार मौत व हयात हो। इतना बड़ा
کہ جہاں کچھ ہے ہی نہیں، نہ بیٹی نہ بیٹا، وہاں کہہ رہے ہیں کثرت ہی کثرت ہے. اور جہاں بھئی اتنی کثرت اولاد کی تھی کہ وہ بیٹیوں کو تو زندہ دفن کرتے تھے، بیٹیاں پسند کہاں تھی اپنے آنگن میں، جہاں دیکھو بیٹے ہی بیٹے. اور قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم تمہیں کو مختون نسل بنا دیں گے. تو اتنا بڑا دعویٰ انسان تو نہیں کر سکتا. انہیں ماننا پڑا کہ یہ کلام اس کا ہے جو مختار موت و حیات. ایک سلوات پڑھے محمد اللہ نے جب یہ جملہ کہا ہے کافر نے کہ آپ ابتر ہیں نعوذ باللہ، دیکھیں وہ نبی جو پتھر کھایا تو نہیں رویا، کانٹوں پہ چلا تو آپ دیدہ نہیں ہوا. محسوس کر سکتے ہیں تو کیجئے کہ کل تک جو اپنے شہر اور علاقے کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہو، کل تک اتنا عظیم سمجھا جاتا ہو کہ بزرگ بھی اس سے فیصلہ لیں اور مکار بھی جس کو امین سمجھ کے امانتیں رکھوائیں، اتنا باعزت ہو. اور کوئی مسئلہ ہو تو اس سے پوچھیں، جو اپنے وقت کا اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہو، کل تک اسے آج پاگل کہا جائے اور سرے عام کہا جائے، سڑک پہ کہا جائے، کیا گزرے گی اس کے اوپر؟ مگر نبی کے دل پر، دماغ پر، فطرت پر، نفسیات پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن جب کافر نے ابتر کہہ دیا تو نبی واپس گھر چلے آئے. دیکھیں میں نے 8 بار یہ لفظ دہرا دیا، آیت کا لفظ تھا اس نے دہرا دیا، ورنہ شان نبی میں دہرایا بھی نہیں جا سکتا تھا. آیت تھی، اس نے بار بار دہرا دیا. ہمارے دلوں پہ اس کا اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ زبان ہماری نہیں ہے، یہ زبان عربی ہے، اور دل و دماغ پر اثر آدمی کی اپنی مادری زبان کا ہوتا ہے. جو بات اس کے پس پردہ کہی جا رہی ہے ہم پر اس کا نہیں اثر ہوا. آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، کوئی کیفیت نہیں جاری ہو رہی. مگر رسول پر اس لفظ کا اتنا سخت اثر ہوا کہ رسول جہاں کھڑے تھے وہیں سے پلٹ گئے. گھر نہ گئے، گھر کا دروازہ بند کر دیا، 3 دن گھر سے نہیں نکلے. سوچئے جو پاگل، دیوانہ، جادوگر سنتا رہا مگر تبلیغ نہیں روکی، کانٹوں پہ چلا، کوڑے پھینکے گئے، پتھر کھائے، تبلیغ نہیں روکی. لیکن ابتر سن لیا تو رسول گھر واپس آ گئے، دروازہ بند کر دیا، 3 دن نہیں نکلے. اگر یہ منظر آپ کے دلوں پہ کوئی اثر کر سکا ہے تو پھر محسوس کیجئے کہ کوثر کی خوشخبری کتنی عظیم ہے. یہ کہا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، نبی نے دروازہ تبلیغ کھول دیا. تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ اب آج کے بعد سے نبی کی 23 برس کی تبلیغ یہ مرہون ملت خوشخبری معصوم عالم ہے. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. کوثر ابتر کے مقابلے میں. دیکھیں شریف آدمی کبھی گالی کے جواب میں گالی نہیں بکتا، کسی بھی برے بھلے الفاظ کے مقابلے میں وہی لفظ نہیں دہراتا. بھی توجہ ہے نہیں دہراتا، مگر اتنا تو کہی دیتا ہے شریف سے شریف آدمی کہ تم بات کرنے لائق نہیں ہو. کہی دیتا ہے یہ آج کے بعد تم مجھ سے بات نہیں کرو، میں بھی تم سے بات نہیں کروں. آج کے بعد
میں تمہیں دیکھ کے راستہ بدل دوں گا، یہ سب تو کہہ سکتا ہے۔ نبی کے اخلاق نے اتنا کہنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ نہ یہ کہا کہ تو بدتمیز ہے، نہ یہ کہا کہ تو بدزبان ہے، یہ تو بڑا لفظ تھا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ نبی خاموشی سے پلٹ گئے۔ میں جملہ پہنچنا چاہیے ہمارا، اور میں یہ ایک جملہ نہیں دے رہا ہوں، ایک بڑی تفسیر و تاریخ کا جواب دے رہا ہوں۔ پلٹ گئے، نبی نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ قرآن نے کہا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے نبی جس نے آپ کو ابتر کہا ہے وہ خود ابتر ہے۔ دیکھیں یہ لفظ اتنا خوبصورت تو تھا نہیں کہ قرآن دہرائے، برا لفظ ہے، ایک گالی نما لفظ ہے، گالی ہی ہے بھائی، نما کیا۔ مگر قرآن نے کافر کا وہی لفظ دہرا دیا۔ یا اللہ تو خالق زبان ہے، خالق انسان بھی خالق زبان ہے۔ تیرا دعویٰ ہے رحمان میں، سورہ رحمان میں علم القرآن ہے نا، خلق الانسان علمہ البیان، تو بولنا سکھاتا ہے تو کوئی لفظ ایجاد کر دیتا، یہی لفظ کیوں دہرایا جو کافر نے کہا تھا۔ نبی نے نہیں دہرایا لفظ، نہ نبی نے لفظ دہرایا، نہ نبی نے جواب دیا، نبی خاموشی سے پلٹ گئے۔ مگر قرآن نے بے عینے وہی لفظ دہرایا، اِلَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے نبی آپ نہیں، وہ خود ابتر ہے جس نے آپ کو کہا ہے یا اللہ لفظ بدل دے، اس سے بڑا کوئی لفظ ہو مگر لفظ بدل دے، جواب قدرت آئے گا۔ اگر میں لفظ بدل دوں گا تو ملا تعویل بدل دے گا۔ اگر میں لفظ بدل دوں گا تو یہ ملا تعویل بدل دے گا، اس لیے میں وہی لفظ دہرا رہا ہوں تاکہ جس معنی میں جس مراد سے کافر بولا ہے وہی معنی سمجھ جائے۔ جس معنی بولا ہے وہی معنی سمجھ جائے، اس لیے میں لفظ نہیں بدلوں گا تو پروردگار عالم نے لفظ بدل نہ بدل کے اور کافر کا وہی کہا ہوا لفظ دہرا کے قیامت تک کے لیے ایک قانون بنا دیا۔ دیکھیں میں نے زحمت اسی جملے تک کے لیے دی تھی، قیامت تک کے لیے قرآن نے ایک قانون بنا دیا، اور قانون یہ ہے کہ جو بھی مصطفیٰ کو اذیت دے گا تو مصطفیٰ بدلہ نہیں لے گا، اللہ بدلہ لے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ قانون بن گیا کہ نہیں کہ مصطفیٰ تو کچھ نہیں کہیں گے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، مگر اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ تو بدلہ لے گا۔ اسی لیے فوراً بے عینے وہی لفظ اسی انداز سے دہرا کے قرآن نے کہ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ قانون بنا دیا کہ جو مصطفیٰ کو اذیت دے گا بدلہ اللہ لے گا۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ ذرا صحیحوں کو اٹھا کے یہ دیکھو کہ نبی نے کس کے لیے کہا ہے کہ جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ مصطفیٰ بدلہ نہیں لے گا، اللہ بدلہ لے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔
اور مل جل کے سلوات پڑھ لیں. میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. مگر مجھے اس زاویے سے بھی ایک جملہ عرض کرنا ہے. لیکن کوثر کثیر سے بنا. کثیر مانا زیادہ. کثیر مانا زیادہ، جو قلیل کا الٹا ہے، عکس مستوی. قلیل مانا کم. اب یہ فلسفہ ہے عادات کا کہ قلیل کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. قلیل کوئی چیز نہیں ہوتی. جس کا کثیر موجود ہو تو وہ قلیل ہوتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے 10 روپیہ بھی بہت ہے. اب 10 روپے کیا اوقات ہے کہ بھیا نے جی 10 روپیہ ہمارے پاس صحیح سے مت چھوئیے. مگر قلیل وہ نہیں ہے. قلیل کب ہے؟ جب 100 دکھنے لگے. تو 100 کے مقابلے میں وہ 10 قلیل ہے. ورنہ قلیل کچھ نہیں ہوتا. ایک سلوات پڑھ رہے ہیں. ہم منبر پہ کوئی خدمت نہیں لیتے، صرف سماعت کے لیے. ایک سلوات پڑھ رہے ہیں. تو قلیل کچھ نہیں ہوتا. کثیر کا عکس ہے. کثیر جس کا موجود ہو تو اس کا قلیل کہلاتا ہے. کوہ نور تو ایک ہی ہے، قلیل ہے. اس کی قیمت تو اتنی کثیر ہے کہ اس کی تعین ہوا کتنے کا ہے کہ نہیں. اچھا کثیر کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے تو اخباروں میں پڑھا ہے 30,000 کروڑ کا گھوٹالا. اتنا تو لوگ گھوٹالا کر دیں. جسے جلدی میں کسی سے کہا جائے کہ بھیا ذرا لکھ دو 30,000 کروڑ، تو میرا دعویٰ ہے کہ یا زیرو بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا. کبھی بھی ہے نا ایکسٹمپور ہے نا لکھ کے دیکھیں 30,000 کروڑ، یا زیرو بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا. 12 زیرو لگیں گے تب جا کر کے گنتی مکمل ہوتی. اتنے کا لوگ گھوٹالا کر دیتے ہیں ہے نا. 30,000 کروڑ بھی اور 300,000 کروڑ بھی گنتی میں آیا ہے صاحب. کیونکہ جب ڈالر میں ہوتا ہے روپیہ میں بدلیے تو اور بھاگ جاتا ہے. یہ کثیر ہے. کثیر تب تک ہے جب تک کہ گنا جا سکے. کثیر کا مبالغہ ہے کوثر. بہت توجہ رکھیے. کثیر کا مبالغہ ہے کوثر. مبالغہ اسے کہتے ہیں جسے بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے نا، اسے مبالغہ کہتے ہیں. تو کثیر کا مبالغہ ہے کوثر. تو 30,000 کروڑ 300,000 کروڑ کتنا بھی ہو مگر یہ گنا جا رہا ہے. جب تک گنا جائے کثیر ہے، جب گنا نہ جا سکے کوثر. بہت لطیف منظر. گنا ہی نہ جا سکے تو پھر اسے کہتے ہیں کوثر. کہ اس کی کیا مثال ہے بھائی کہ جو گنائی نہ جا سکے؟ کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا ہاں، سائنس نے بہت سر مارا مگر آج تک ستاروں کو گن نہ سکا. ابھی گلیکسی کی گنتی نہیں پوری ہوئی ہے اور ہزاروں گلیکسی مل کر بنولا بنتا ہے اور ہزاروں بنولاز موجود ہیں. تو ستارے ان کی گنتی کتنے 1,000 کروڑ ہیں کہ 1,00,000 کروڑ ہے، طے نہیں ہو پا رہا ہے.
تو یہ کیا ہے؟ کوثر کی مثال ہے. تو جسے گنا نہ جا سکے اسے کہتے ہیں کوثر. اور کتنا بھی زیادہ ہو مگر جب تک گنتی لکھی جا سکتی ہے تو وہ ہوگا کثیر. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کوثر نہیں دیا ہے. دیکھیں اب تک میں یہی ترجمہ کر رہا تھا. ہم نے آپ کو کوثر دیا، کوثر نہیں دیا، جبکہ کوثر اسے کہتے ہیں جو گنا ہی نہ جا سکے. آیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا بے شک آتینا کا ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر. نہیں بیدار، کوثر نہیں دیا، الکوثر دیا. الکوثر دیا ہے جسے ملا کے پڑھتے ہیں تو کل کوثر کہتے ہیں. اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر. اگر صرف کوثر ہوتا تو آیت بنتی اِنَّا آتَيْنَاكَ کوثر. اِنَّا آتَيْنَاكَ کوثر. اے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر نہیں ہے، پر ایک بار دیکھیے گا آیت کو لکھا ہوا بھی اِنَّا آتَيْنَاكَ الکوثر. میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر دیا ہے. توجہ رکھیے گا، الکوثر. جب لفظ کوثر پر الف لام استغراق کا آ جائے تو وہ لفظ بنتا ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ممکن نہیں ہے. جب الکوثر کہہ دیا جائے تو اس کا دنیا کی کسی زبان میں نہ ترجمہ ممکن ہے، نہ تعویل ممکن ہے، نہ تفسیر ممکن ہے، نہ حدود و قیود محسوس کیے جا سکتے ہیں. تو جس کا ایک لقب ایسا ہو کہ جس کا ترجمہ ممکن نہ ہو، اس کی ذات کا مقابلہ کیا ہے؟ نعرے حیدری، نعرے سلوان. جس کے لقب کا ترجمہ ممکن نہ ہو، حدود مرتب نہ ہو، پھر اس کی ذات کا مقابلہ. اس لیے میں نے عرض کیا تھا پہلا ہی جملہ کہ جناب زہرا کی کوئی تمثیل کائنات میں نہیں، کوئی تمثیل نہیں. عظمتوں کا وہ بے کرا سمندر، فضیلتوں کا وہ بے کرا سمندر کہ جس کے حدود محسوس بھی نہیں کیے جا سکتے. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مگر جو بات لفظوں کے حدود میں نہ آئے اسے افکار کی اپروچ سے، فکروں کی پہنچ سے محسوس تو کیا جا سکتا ہے. تو اسے محسوس کرنے کے لیے کیا زاویہ ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کی عطایات میں دیکھیں کافروں نے بھی تسلیم کیا ما ھذا کلام البشر، جنہیں اپنے ادب پر ناز، جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز، جنہیں اپنے افکار پر ناز، انہوں نے بھی سورہ کوثر دیکھ کے تسلیم کیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اب خود قرآن سے پوچھئے کہ تیری عظمتیں کیا ہیں؟ قرآن کی عظمتیں کیا ہیں؟ تو قرآن سب سے پہلے یہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو ایک رات ہے
یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا. مجھے تو اسی بچوں پڑھنا تھا، اس لیے گھر آ گیا محسوس کرنا. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. پھر اللہ نے چیلنج کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر ہے کیا. تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اچھا اتنا اندازہ لگا سکتے ہو تو لگا لو، خیر من الف شہر. یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینے معلوم ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 84 سال. 84 سال کی عبادتیں ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف. اور اگر اس میں 15 سال بالغ ہونے والا بھی جوڑ دیجئے تو 100 سال پورے ہو گئے. 100 سال ایک طرف، ایک رات ایک طرف. پھر دوسرا پیغام آج کا آپ کے حوالے کر دوں کہ 2-2.5 مہینے بعد یہ رات آنے والی ہے. 2.5 مہینے بعد یہ رات آنے والی ہے. 3 راتیں ہیں، شب 19، شب 21، شب 23. پلیز خدا کے لیے اسے ضائع مت کیجیے گا. چاہے کتنے بھی تھکے ہوں پہلے سے پلان کریے گا کہ بھئی اس رات کو ہمیں جاگنا ہے. کب تک؟ حتی مطلع الفجر. قانون دے دیا نا. کب تک جاگنا؟ فجر تک. پھر نماز پڑھ کر کے دن بھر سو جاؤ، سوئے سوئے روزہ کاٹ دو، ہم اس کا بھی ثواب دیں گے. چھٹی لے لیجیے مگر اس رات کو ضائع مت کیجیے. بڑی عظمتوں کی رات ہے. اگر آپ سمجھیں تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اگر ایک رات بھی 3 میں سے کامیاب ہو گئی تو ساری زندگی کامیاب ہوگی. 84 سال. پتہ نہیں کس سال کی کون سی ایک رات اللہ قبول کر لے. تو جس سال آپ کا خلوص اپنے کمال پر ہوگا اللہ قبول کر لے. وہاں کوئی رشوت تو چلتی نہیں، کوئی بائی پاس ہے نہیں ہے، کوئی داؤں پہ جگاڑ ہے نہیں. وہاں دیکھ ایک چیز ہے خلوص. جب آپ کو خلوص کمال پہ پہنچ جائے گا، یہاں سے وہ رات گزرے گی اللہ قبول کر لے گا. اور کرے اللہ قبول کر لے گا. ایک رات اسے ضائع مت کیجیے گا کہ وہ ایک رات بھی 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. تو قرآن جس رات نازل ہو جائے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے. نہیں جملہ پہنچا. یہ ہے عظمت قرآن. میں کلائمیکس تک لاؤں گا. عظمت قرآن ہے نہیں ہے کہ یہ قرآن جس رات، دیکھیے قرآن کا نزول 2 طرح کا ہے. یہ بچوں کے لیے عرض کر دوں، اکثر بچے جو ہے وہ نہیں محسوس کر پاتے. قرآن کا نزول 2 بار ہے، 2 طرح کا ہے. ایک نزول ہے پورا کا پورا قرآن، پورا کا پورا قرآن 114 سوروں والا، 6666 کہی جانے والی آیتوں والا ایک ساتھ نازل ہوا سینہ رسول پر. ایک تو یہ نزول ہے. دوسرا 23 برس تک آیت آیت، سورہ سورہ جیسا حکم ہوتا تھا جبریل لاتے رہے کہ بھئی یہ اب آپ پہنچا دیجئے، یہ پہنچا دیجئے، یہ پہنچا دیجئے. بالکل اسی طرح سے بچوں جیسی مثال کہ آپ نے اپنے بیٹے کے پاس 1000 روپیہ رکھ دیا کہ بھئی یہ دیکھو 1000 روپیہ رکھے رہو مگر جب ہم کہیں گے خرچ کرنا. پھر آپ نے کہا جاؤ 100 روپے کا اس میں سے
सामान लेते आओ, 50 रुपया फलां को दे दो, 20 रुपया, तो जैसे जैसे आपका हुक्म हो रहा है वो खर्चा हो रहा है। अल्लाह के पास कुरान महफूज था, जैसे जैसे अल्लाह का हुक्म आता था रसूल वो आयतें पढ़ते थे। जिसके सीने पे पूरा कुरान महफूज हो वो अनपढ़ है, हाफिज साहब काबिल है। वाह वाह वाह। एक सलवात पढ़े नारे हैदरी, नारे सलवात। अब पूछिए कुरान से भी तेरी दूसरी फजीलत क्या है? तो कुरान आवाज देगा कि मैं वो किताब हूं कि अगर मैं पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। खशयतिल्लाह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। मैंने पहाड़ तोड़ते हुए देखा है, उसमें ड्रिल करके डायनामाइट फिट किया जाता है। ड्रिल करके सुराख करके उसमें डायनामाइट फिट किया जाता है, और फिर जब ब्लास्ट होता है तो 2 अदद चट्टान से टूटती है, बकिया खड़ा रहता है। डायनामाइट से 2 अदद चट्टानें निकलती हैं, फिर उसी की कटिंग वटिंग होती है, जो भी इस्तेमाल हो जैसा, बकिया पूरा पहाड़ खड़ा रहता है, हिलता भी नहीं। और कुरान कह रहा है कि अगर मैं नाजिल हो जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जो कुरान पहाड़ पे नाजिल हो जाता रेजा रेजा हो जाता, उस कुरान को सीने मुस्तफा ने बर्दाश्त किया है हमारे ही जैसा। मैं इससे जुमले इसलिए कह देता हूँ कि आप महसूस करें कि लोग कुरान रख के भी कुरान के खिलाफ कितना अकीदा बनाए हुए हैं, फिर भी मुसलमान है। नारे हैदरी, नारे सलवात। तो ये दूसरा मौजज़ा कमाल कुरान का, कि अगर पहाड़ पे नाजिल हो जाता तो रेजा रेजा हो जाता। जिस रात नाजिल हो जाए शब कद्र हो जाए, पहाड़ पे नाजिल अल्लाह कर दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। फिर कुरान तीसरा, ऐसे हमारा टाइम बिल्कुल लिमिटेड है और घड़ी पे मेरी निगाह है, और ये घड़ी बहुत सोच समझ के लगाई चाहिए। बिल्कुल तेज नहीं, आज एकदम मिला के रख ली गई है ना, ताकि मैं फाउल खेलने पाऊँ। इंशाल्लाह बिल्कुल कोई फाउल नहीं होगा। इसे मैं आयतें नहीं पढ़ रहा हूँ, जब आयत पढ़ूंगा तो मेरी अपनी मजबूरी होती है कि फिर उसके अल्फाज के हवाले से बात करता हूँ। तो तीसरा कुरान का दावा ये है कि मैं वो किताब हूँ कि जिसके जरिया पहाड़ को चलाया जा सकता है, पहाड़ को चलाया जा सकता है। सबकी खुदा कसम मिसालें तारीफ में है, मगर उधर नहीं जाना, मुझे अपने जारिया को शुरू करना है। मेरे जरिया मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है, और जमाने जमीन को तय किया जा सकता है। जमीन की मसाफतों को सेकंडों में तय किया जा सकता है। ये 3 मौजज़े कुरान ने अपने बताए कि मेरे जरिया पहाड़ को चलाया जा सकता है, मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है, और जमीन को तय किया जा सकता है। तो ये है कुरान। अब मेरे साथ आइए तो आखिरी जुमला का हवाले करूं कि जिस रात नाजिल हो वो रात शबे कद्र हो जाए। अगर पहाड़ पर नाजिल हो तो इसका वजन और अजमत इतनी है कि वो रेजा हो जाए। इसके अंदर इतने मौजज़े महफूज है कि जिससे मुर्दा भी जिंदा किया जाए, जिसके जरिया तय्युल अर्ज कर लिया जाए, या जिसके जरिया
आपके मुर्दा जिंदा किया जा सके, जमीन को तय किया जा सके। तो इतने मोजज़े रखने वाला कुरान कितना अजीम होगा, है ना। मगर इतना अजीम कुरान आया है, मुस्तफा लेने नहीं गए। मैंने सारी मेहनत इसी जुमले से। देखिए, जो जितना अजीम होता है उसे वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जाता है। तवज्जो है, अगर कोई अजीम शख्स हो तो उसे कहा नहीं जाता कि चले आइएगा, तवज्जो है, उसे लेने भेजा जाता है, उसको लाया जाता है, तवज्जो है। तो इतना अजीम कुरान, अज़मतें मैंने कुरान की कुरान से बता दी कि इतना अजीम कुरान हो के भी कुरान मुस्तफा के पास आया है। इसका मतलब ये है कि मुस्तफा अजीम कुरान से ज्यादा है, इसलिए कुरान आया है, मुस्तफा लेने नहीं गए हैं। तो खुदा की कसम, वो जात कितनी अजीम होगी जो आई नहीं है, मुस्तफा को लेने जाना पड़ा। नारे हैदरी, नारे सलवात। नूर ज़हरा खुद आया नहीं, मुस्तफा को लेने जाना पड़ा। अब अल कौसर का कुछ अंदाजा हुआ। मैं कहता हूं, अल कौसर का तर्जुमा नहीं हो सकता, मगर एक अप्रोच के जरिया, फिक्र के जरिया महसूस किया जा सकता है कि ज़हरा वो है कि जिसका नूर जमीन पर आया नहीं है, मुस्तफा को लेने जाना पड़ा है। फिर यहां से जुमला सुनिए, आप हदीस में भी है, जामिल अखबार में हदीस भी दर्ज है, और आप ज़ियारत आशूरा में भी पढ़ते हैं कि रसूल ने जो अपना तारुफ कराया है अपने नूर के सफ़र का, वो टुकड़ा ज़ियारत आशूरा में है, इमाम हुसैन के हवाले से, फिल असलाबी शामिखा वल अरहामिल मुतहरा, कि हमारे नूर को अल्लाह ने रोशन सुल्बों में रखा, पाकीज़ा अरहाम में रखा। अब इस हदीस की तफसीर कभी और पढ़ दूंगा। मैं दो जुमले में अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, इसने भी साथ छोड़ दिया, भी कहा है कि हमारे नूर को अल्लाह ने रोशन सुल्बों में रखा, पाकीज़ा अरहाम में रखा। तो ये नूर 13 है, 14 नहीं है। तो जुमला पढ़ना चाहिए, नूर 13 है, 14 नहीं है। अल्लाह ने मुस्तफा से लेकर नूरे हुज्जत को सुल्बों में रखा, अंबिया की सुल्ब में, मुरसलीन की सुल्ब में, उलुल अज़्म की सुल्ब में, मगर नूर ज़हरा वो अजीम नूर है कि अल्लाह ने इस नूर का महरम न आदम को बनाया, न नूह को बनाया, न इब्राहीम को बनाया, न इस्माइल को बनाया। आवाज़ी मुस्तफा इस नूर को जाना है तो आपको मेराज में आना पड़ेगा। नारे हैदरी, नारे सलवात। गुफ्तगू यही पे रोक रहा हूँ, फिर अगर कभी किसी और जाविये से कि इस कदर अजीम शख्सियत है ज़हरा, जिसकी जितनी अजमत होती है उसके गम का अंदाजा भी उसी एतबार से होता है। ज़हरा को अपनी मारिफत थी। आप गौर करें, नुज़ूल आये तत्हीर के बाद साइकोलॉजी समझेंगे जरा इस मंजर की, इस रिवायत की। नुज़ूल आये तत्हीर के बाद
सहीहों के हवाले से 40 दिन, सवाइक़ मुहर्रक़ा के हवाले से 70 दिन, नबी नमाज फज्र के बाद दरे ज़हरा पर तमाम असहाब के साथ आते थे और कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, ऐ मेरी नबूवत के अहले बैत, आप पर मेरा सलाम। 70 दिन। नुज़ूल आयत तथीर कब है? 9 हिजरी में। 70 दिन नबी ने उसके बाद दरे ज़हरा पे सवाल किया, सलाम किया। 1.25 साल बाद उसी दरे ज़हरा पर वही लोग जो कल सलाम करने आते थे वो आग और लकड़ी लेके आ जाए। अज़ादारों सोचिए दिले ज़हरा पर क्या होती, जिसकी अज़मतें ज़्यादा होती है उसका गम और मुसीबत भी ज़्यादा होता है। अज़ादारों मुसलसल आप साल भर से ये रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे, चाहे वो फ़लस्तीन की हो या रशा की जंग की हो, हर रिपोर्ट में ये आता है कि इतने बच्चे मार दिए गए और पूरी आलमीन की, पूरी दुनिया की, हर जगह की न्यूज़ एजेंसी और जितने भी साहिब इंसाफ हैं वो जुमला कहते हैं कि बच्चों को बचाना चाहिए, बच्चों को कत्ल नहीं होना चाहिए, ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है। 1400 साल पहले जनाब ज़हरा ने यही ह्यूमन राइट याद दिलाया था कि अरे उस घर में आग लगा दोगे जिसमें रसूल के छोटे छोटे उस घर में आग लगा दोगे जिसमें रसूल के चहीते हसनैन हैं। और जालिम ने कहा था हम उसी घर में आग लगा देंगे और लगा देंगे नहीं, लगा दी गई। सिवाय हमें अहले बैत में अज़ादारों सवाल होता है कि मौलाए कायनात जब घर में थे तो दरवाजे पे जनाब ज़हरा क्यों आए? दुनिया ने लिखा है, अखियार ने लिखा है, मौलाए कायनात घर में थे और बेशक थे और वो निकल रहे थे। जनाब ज़हरा ने उन्हें हक की कसम दे के रोका कि या अली मेरे हक की कसम है आप बाहर न जाए, मैं जाके बात करती हूँ सिर्फ इसलिए कि बीबी ये महसूस कर रही थी मैं लख्ते जिगर हूँ रसूल की, मैं बज़त मिन्नी हूँ, मेरे दर पे ये सलाम करने आते थे तो मेरा कुछ तो लिहाज रखेंगे, मगर ज़हरा ने महसूस किया कि लिहाज रखेंगे, लिहाज नहीं रखा बल्कि वो दरवाजा ऐसा ठोकर मार के गिराया गया कि ज़हरा दरो दीवार के बीच में आ गई। अज़ादारों रिवायत कहती है कि जनाब मासूमा दरो दीवार के दरमियान पिस गई और मोहसिन शिकम में शहीद हो गया। इस दर्द और कर्ब को लफ्जों में लिखा ही नहीं जा सकता कि बच्चा शिकम में कत्ल हो जाए, माँ किस अज़ियत से गुजरेगी। अज़ादारों इसके बाद भी अज़मत विलायत को इस जुमले से समझ लो, या अली की अज़मत या मर्तबा शौहर को समझ सको तो महसूस करना। ज़हरा गिर गई, इतने में कानों में आवाज आई अबुल हसन को गिरफ्तार करो, इनके गले में रस्सियां बांधो। ये सुनना था जनाब ज़हरा ने आवाज़ दी, फिज़ा अरे मेरी निगाह को तो
میرے جوتے کی ابو الحسن کو گرفتار کیا جا رہا ہے ریدس درست کروائی زہرا اس عذیت میں باہر آ گئی آوازی خلو ابو الحسن ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں آپریشن کے باہر کو روایت کہتی ہے کہ شہزادی نے لپک کے مولائے کائنات کا کرتے کا دامن پکڑ لیا زہرا سے شکم میں بچہ قتل ہوا ہے نا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا جھکی جھکی زہرا لپکی تھی کرتے کا دامن پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا اور پھر آواز دی خلو بالحسن میں کہہ رہی ہوں بالحسن کو چھوڑ دو اللہ دار ظالم کے غلام نے بی بی کے ہاتھ پر وہ تعزیہ رسی کیا زہرا کا ہاتھ چھوٹ گیا اور نکالنے والے رانی کو تیرے حوالے کر رہی ہو پالنے والے علی کی حفاظت کر اللہ يعلم الذين ظلموا أيمن وإنا لله وإنا إليه راجعون آنے والے جسے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس کو قبول آنے والے جسے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنین و مومنات جہاں کی ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما پالنے والے مرحومین کی مغفرت فرما پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رئیس فاطمہ بنت محمد کامل مرحوم ظفر حسین صاحب ابن محمد سلمان صاحب جوہر حسین و کوثر حسین ابنائے ظفر حسین صاحبان کی روح کو ایثار ثواب کر دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم جميع شہداء کربلا و سراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایها المدفون بالودوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان الامان والامان والامان من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا باب الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک صلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
अब जब डेब्यू कर रहे थे कुछ टाइम से आपकी पारी शुरू हो करी है लॉर्ड्स मनाना किया था बता रही आते अरे लिफाफा नहीं है तुमको पकड़ा के देखिए